بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کریں وہ یہ ہے کہ دو انسان، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے دوست ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان کانفلکٹس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے درمیان دوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ جھگڑے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں، آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے بےحد پیار کرتا ہے اور شادی کے کچھ عرصہ بعد اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی نا بہری ہوتی جا رہی ہے، کہ اس کی قوت سماعت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اسے ڈائریکٹ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے دکھی نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میری بیوی بہری ہوتی جا رہی ہے، میں نے کچھ دنوں سے محسوس کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا علاج ہو جائے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو مریض کو لائے بغیر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے میڈیسن دے دیں، میں کسی طریقے سے اس کو کھلا دوں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے، میں اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتا بتا کے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو ہمیں جانچ کرنی پڑے گی کہ وہ کس حد تک بیری ہے، مطلب کتنی دور سے اسے سنائی دیتا ہے، کتنی پاس سے سنائی دیتا ہے، کس حد تک۔ تو آپ ایسے کریں، ایک ایکسپیرینس کریں کہ آپ جا کے گھر میں اس کو آواز دیں کہ کتنے ڈسٹینس سے وہ بات سن سکتی ہے، اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہوگا۔ وہ شوہر گھر جاتا ہے اور گھر جا کے گیٹ سے داخل ہوتی ہے میں اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، سویٹ ہارٹ کھانا تیار ہے؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر وہ تھوڑا آگے جا کے پھر اونچی آواز سے یہ پوچھتا ہے، سویٹ ہارٹ کھانا تیار ہے؟ تبھی کوئی نہیں آواز آتی۔ پھر کچن میں جا کے اسے پتا ہوتا ہے کہ بیوی کچن میں کام کرے، پھر کچن میں پاس جا کے اس سے اونچی آواز میں پوچھتا ہے کہ کیا کھانا تیار ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ کتنی دفعہ بتا چکی ہوں، تیار ہے تیار ہے تیار ہے، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ بہرے ہو چکے ہو؟ تو اس ٹائم اسے لگتا ہے کہ بہری بیوی نہیں، بہرا تو میں خود ہو رہا ہوں۔ اتنی عرصے سے وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی قوت سماعت جا رہی ہے، لیکن اصل میں اس کی جا رہی تھی۔ بیوی تو اس کو جواب دیتی تھی آگے سے، لیکن اسے سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی میری بات سن ہی نہیں رہی، اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہی، حالانکہ وہ خود جواب نہیں سن پا رہا تھا۔ تو جی عموماً یہی ہوتا ہے ہماری لائف میں، خاص کر میرڈ لائف میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والے کے اندر مسئلہ ہے، سامنے والے کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن اصل میں خرابیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، مسئلے ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ ہم ان مسئلوں کی وجہ سے دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی ہے، ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایسے چکر میں میاں بیوی میرڈ لائف میں کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، الزام تراشی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ تم غلط ہو، میں صحیح ہوں، تم غلط ہو۔ ایکچولی غلط وہ انسان وہ خود ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے نظریے کو سمجھتے ہیں نا، دوسرے کو سمجھنا جب شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انسائٹس ملتی ہیں اور بہت سارے کانفلکٹس ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے اندر تو انا ہوتی ہے، ہم انا پسند ہوتے ہیں، ایگو ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں غلط سمجھے، سامنے والا غلط ہے۔ اگر کوئی بات نہیں مان رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں، تو جھکنا تو دوسرے کو چاہیے۔ تو اگر میں جھکوں گا تو میری تو عزت نفس پہ حرج ہو جائے گا، عزت نفس، میری تو عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہوتا ہے، غصہ ہمارے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، نیگیٹو تھاٹس ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کیا جاتا ہے، ہماری اپنی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہم ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ دوسرے کو بھی سمجھیں، دوسرے کی فیلنگز کو بھی سمجھیں، صرف اپنے آپ کو پریورٹی مت دیں، کچھ اپنی مانیں، کچھ دوسروں کی مانیں، کچھ منوا لیں، کچھ مان لیں، اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ اگر صرف میں کرتے زندگی گزار دیں گے نا تو بہت سے رشتے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جائیں گے، بہت پیارے رشتے جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی انا کے پیچھے ان کو کھو دیتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو یقین مانیں ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے، ہماری نیگیٹو تھاٹس ختم ہو جائے ہماری مائنڈ سے، ہمیں تمام رشتے پیارے لگنے لگے، ہمیں زندگی خوبصورت لگنے لگے گی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جس میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور بہت مختصر بھی ہے، اسے تو میں ضائع مت کریں، ہر بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ مت بنائیں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ آپ دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔